نہ صرف یہ کہ انسان اپنے عقیدے کو صحیح کرے بلکہ اس کی زندگی میں فرما برداری ہونا چاہیے، عملی زندگی میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہو اور اس کی عملی تطبیق کرنے والا ہو، پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنے والا ہو، جو نالج اس کے پاس۔ بدقسمتی سے آج ہم لوگ جو جان رہے ہیں دین کی باتیں، جان جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پہ ہیں۔ جاننے سے دین پہ نہیں ہوتا آدمی، اس کو ماننے اور اس کے مطابق جینے سے دیندار بنتا ہے۔ محض جاننے سے نہیں بنتا دیندار، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں اس کا اعتقاد بھی ہو، اس کو قبول کرے، اپنے جی جان سے مانے، تسلیم کرے اور پھر عملی زندگی میں اس کو لائیں، تب جا کر وہ دیندار بنتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو منہ پھیر کے نکل جائے، اعراض کرے، انکار کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ یہ سورہ الفتح کی آیت ہے، آیت نمبر 17۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ معلوم ہے کہ موٹی بات یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور تابعداری اختیار کرے۔ میری منمانی نہیں، میں آزاد ہوں، ہاں آزاد ہے، آزاد اسی لیے ہے کہ اپنی مرضی سے تو تابع ہو جا۔ کس کے؟ چوائس تیری ہے، یا تو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جا یا اپنے نفس کے تابع ہو جا۔ غلام کس کا بننا ہے؟ اللہ کا بننا ہے یا اپنی خواہشات کا؟ جو میرا دل بولتا میں کرتا، اچھی بات ہے۔ تیرا دل کتنا علم والا ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنا ریگریٹ کرتا ہے، کتنا پچھتاتا ہے اپنے فیصلوں پر، اپنے اقدامات پر۔ تو ایسی زندگی جینا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بننا چاہتا ہے، جو میری خواہشات بولے میں وہ کروں گا، اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو میرا رب جو کہے میں وہ کروں گا۔ میرے رب کا پیغام لے کر آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رہنما جو مجھے بتائیں گے، میرے خیر خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے بتائیں گے ایسا کر، ایسا مت کر، ایسا جی، ایسا مت جی، میں ویسا جیوں گا، کیونکہ مجھ سے زیادہ اللہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ میرا بھلا میرے نبی چاہتے ہیں۔ جیسا آپ نے بتایا میں ویسا جیوں گا، یہ طریقہ تیرے لیے ہے۔ دوسرا، میرے دل میں جو آتا میں کرتا، میں جو صحیح سمجھتا کرتا، تیری مرضی۔ لیکن پھر تو پچھتائے گا، صرف یہاں نہیں آخرت میں پچھتائے گا۔ وہاں جا کر آدمی پچھتائے گا، اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کے راستے پر چلتا۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ انسان عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں اپنی منمانی چھوڑے، اپنی آزادی کو تابع داری میں تبدیل کرے اپنی مرضی سے۔ یہ کوئی قید خانہ نہیں ہے، یہ ڈسپلن ہے۔ دیکھیے ڈسپلن کو انسان قید بھی سمجھ سکتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، دیکھنے کا زاویہ کیا ہے۔ اسکول میں آپ بچے کو بھیجتے، ایسے کپڑے لگیں گے، ایسے جوتے، یہ کلر کے، ایسی کنگھی چوٹی، یہ ہونا چاہیے، ایسا فلاں دن کا یہ ڈریس، فلاں دن کا ایڈریس، یہ نوٹ بک، یہ کلر، اس کا ایسا، ساری تفصیلات۔ کیا بچے کو قید میں بھیج رہے؟ کوئی بولتا نہیں، بولتا اتنے بجے سے اتنے بجے ہوگی، اتنے بجے نہیں آئیں گے تو سزا ملے گی، اتنے بجے حاضر رہنا پڑے گا، اس دن آنا پڑے گا، اس دن چھٹی، اس دن ایگزام، ایسا ویسا۔ کوئی بولتا بچے کو قید میں ڈالے؟ نہیں بولتے۔ اگر کوئی شکایت کریں تو بولتے بچہ ڈسپلن بنے گا، بچہ ڈسپلن بنے گا، اس کی زندگی میں اصول کی پابندی آئے گی، وہ برابر سمجھ میں آتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تو سب دنیا والوں کی مانتا آدمی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اچھا پھلواری لفظ دے دیتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آتی ہے تو اس کے لیے بڑی تنگی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آزادی کے خلاف ہے، نفس منمانی چاہتا ہے۔ دنیا کے مفاد کی وجہ سے ڈسپلن بن جاتا ہے، آخرت کے فائدے اور کامیابی کے لیے ڈسپلن نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے عقیدے میں کمی ہوتی ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، دنیا کا فائدہ دکھائی دیتا ہے، آخرت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا انسان کے اندر وہ داعیہ اتنا قوت کے ساتھ پیدا نہیں ہو پاتا، کیونکہ اندر اتنا طاقت نہیں ہے، ایمان کی قوت اتنی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بن جاتا ہے۔ اسکول کا ڈسپلن غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ صرف اسکول تک محدود رہیں؟ بلکہ کمپنیوں کے یونیفارم ہوتے ہیں، کمپنیوں کا ٹائم ٹیبل، ان کا طور طریقہ ہوتا ہے، آدمی جاب کرنے والا پابندی کرتا ہے اس کی۔ یہ دین ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی ماننے کی بجائے اعتراضات کرنے لگتا ہے۔ ایسا بھی اسلام میں ہے، پردہ کیوں اسلام میں ہے، ایسے ہی کیوں اسلام کے اندر 5 وقت کی نمازی کیوں اسلام میں ہے؟ آدمی فوراً اعتراضات کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا فائدہ یا تو اس کے سامنے نہیں ہے، یا پھر وہ اس پر یقین ویسا نہیں رکھتا جیسا دنیا کے اچھے نتائج پر رکھتا ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے جو طاعت میں کمزوری آتی ہے۔